اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم۔ یہ جو صورت ہے سورہ عصر، اور اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الہمزہ، ان دونوں کا خلاصہ انشاءاللہ آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی درست کرنے کے لیے یہ اکیلی صورت کافی ہے، یعنی قرآن کی جامع ترین صورتوں میں سے ہے۔ عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی صورت کے اندر یوں سمجھو کہ صرف ایک انسان کی زندگی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے، اور سوسائٹی کو کامیاب بنانے کے لیے کن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت کے اندر بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد کی جو صورت ہے ویل لکل ہمزہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوسائٹی کیسے لوگوں سے تباہ و برباد ہوتی ہے، خسارے میں جاتی ہے، ٹوٹے میں جاتی ہے، کیسے کام کرنے کی وجہ سے سوسائٹی تباہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے والعصر، یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں اتاری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص تھا کلب بن اسید، جس کو ابو الاسدین بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے جاہلیت میں دوست تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو وہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابو بکر، تم تو بڑے عقل مند آدمی تھے اور تجارت میں ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ نفع کماتے تھے، یہ کیا کیا؟ تم نے اسلام قبول کر لیا اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو بہت بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ اس نے گویا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا چاہا کہ آپ نے ٹوٹے کی تجارت کی ہے، خسارے کی تجارت کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی حق قبول کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتگو پر یوں سمجھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ بہت پیاری صورت ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے والعصر، والعصر کی مختلف تفسیریں ہیں۔ کسی نے کہا عصر کے بعد کا وقت، کسی نے کہا کہ بھئی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، لیکن سب سے بہترین بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اپنے تمام بندوں سے، تمام انسانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، تاریخ کو گواہ بنا رہے اللہ کہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر چار چیزیں رہی ہیں وہ کامیاب رہے ہیں ہمیشہ، اور جن لوگوں کے اندر یہ چار اوصاف، چار خوبیاں نہیں رہی وہ ہمیشہ خسارے میں اور ٹوٹے میں رہے ہیں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کے اوراق گواہ آپ کو بتائیں گے کہ چار اوصاف والے انسان ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، باقی ناکام رہے ہیں۔ کون کون سے چار اوصاف؟ سب سے پہلا وصف ایمان۔ ایمان کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کا نام ہے ایمان۔ دیکھیے، ایمان کہتے ہیں کہ جب اللہ اور غیر اللہ کا ٹکراؤ ہو اس وقت ہم اللہ کو، اس کے حکم کو سینے سے لگائیں اور دنیا کی تمام چیزوں کو ٹھکرائیں، اس کا نام ہے ایمان۔ سمجھیے اس کو۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ وصف موجود ہے۔ ایمان کے معنی آتے ہیں اللہ کو جھوٹ سے بے مامون کر دینا، بے خوف کر دینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کا ترجمہ کسی سے پوچھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو آپ نے جھٹلانے سے محفوظ کر دیا،
ہم تو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ہم کہاں مومن ہیں؟ کہاں جھٹلا رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں نہیں جھٹلا رہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ منگنیوں میں لوگ کیک کاٹ رہے ہیں، شادیوں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہی وہ مواقع تھے کہ جن مواقع پر ہم اللہ کو خوش کرتے، اللہ کو سینے سے لگاتے اور دنیا کی رسومات کو، ناچ گانوں کو، عریانیت کو، فحاشی کو، سب کو ٹھکرا دیتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک یہ وصف ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ تو پہلا وصف کامیاب ہونے کے لیے، انسان اور سوسائٹی کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان ہے۔ دوسرا وصف اچھے کام کرو۔ اچھے کام کی بنیاد پر آپ خود بھی کامیاب ہوں گے، آپ کی سوسائٹی بھی۔ اب اعمال صالحہ کی تو فہرست بہت لمبی ہے۔ سب سے ادنا چیز آپ کو بتلا دوں، سب سے ادنا چیز کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے بڑا عمل صالح ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلیها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان کوئی مومن ہے کہ نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ زبان سے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے چھوٹی علامت یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ راستے میں کسی نے کچرا ڈال دیا تو ہم یہ کہہ کر نہیں ہٹاتے کہ میں نے تھوڑی ڈالا ہے، یہ تو کسی اور نے ڈالا ہے، ہم اس کے اوپر سے گزرتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں مسجد کا بھی یہ حال ہے کہ مسجد میں یہ کہہ کر ہم کچرا نہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ایک مؤذن کا کام ہے، صفائی کرنے والا کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ ابھی عمل صالح ہمارا کیسا ہم خود جانتے ہیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ عمل صالح پر کھرا اترے۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق۔ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہو جو سچائی کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو سچائی کی تلقین کرے، سچائی کا ساتھ دے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہو گیا اور میں خود جماعت کا بڑا ہوں تو میں کبھی بھی اپنے باب میں سچائی کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ جھوٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہوں اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر کسی اور کا مسئلہ آ گیا ہو تو بڑا منصف بن کر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں ہم حق پرست بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں بڑا حق پرست ہوں۔ بہت بڑی بیماری ہے ہماری سوسائٹی کی۔ سچائی پر خود بھی قائم رہو، دوسروں کو بھی سچائی کی تلقین کرو، پھر چاہے ہمارا باپ سچائی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا باپ جھوٹ پر قائم ہے تو ہم باپ کی طرفداری نہیں کر سکتے ہیں، بھائی جھوٹ کے خلاف ہے تو ہم اس کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق، سچائی کی تلقین کرو۔ سب سے بڑی سچائی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی، اسلام کی تلقین کرو، پوری دنیا میں تلقین کرو۔ اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وتواصوا بالصبر۔ اے لوگو، جب سچائی پر کھڑے رہو گے نا تو پھر حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، آزمائش آئیں گی، امتحانات آئیں گے، لیکن صبر یعنی جمے رہو۔ جب ایمان کو لے کر کھڑے ہوں گے، اسلام کو پھیلاؤ گے، ظاہر سی بات ہے اسلام سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو حالات آنے والے ہیں، لیکن ان حالات کو برداشت کرنا، پھر یہ بہت عام بات ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایمان سب سے بڑی سچائی۔ اس کے علاوہ اور بھی سچائیاں ہیں کہ آپ جو ہے سچ بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب ایک مالدار کا جھگڑا ہے، آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، اب آپ ایک غریب کے باب میں گواہی دے رہے ہیں، آپ سچی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ کو حالات سے تو گزرنا پڑے گا، لیکن آپ حالات پر جمے رہیے۔ آپ جو ہیں وتواصوا بالصبر، خود بھی جمیے اور لوگوں کو بھی تلقین کیجئے کہ صبر پر قائم رہے۔ بہت ہی بہترین صورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بتلایا۔ اب آئیے دوسری جو صورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت بیان فرما کر گویا یہ کہا ہے کہ سوسائٹی میں جب ایسے لوگ ہوں گے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ کیسے لوگ؟ تو قرآن مجید نے بیان فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے تو سوسائٹی برباد ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کر کے مزہ لے، اور اس کا مقصد پیٹھ پیچھے برائی بیان کر کے صرف فساد پھیلانا ہو،
جھگڑے کروانا ہو، صرف مزے لینا ہو، تو ایسے لوگ خود بھی خسارے میں ہیں اور ایسی سوسائٹیاں بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں غیبتیں ہو رہی ہے، غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اور ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے، ہم یا تو مزے اڑاتے ہیں یا پھر غیبت کر کے فساد پھیلانا مقصود ہوتا ہے، جھگڑے کروانا مقصود ہوتا ہے۔ آج گھر گھر یہ ہو رہا ہے، عورتیں جمع ہوتی ہے تو اس بہن کی غیبت، اس بہن کی غیبت، اور مقصد صرف یا تو مذاق اڑانا ہوتا ہے، کسی کو گرانا مقصود ہوتا ہے، حقیر بتلانا مقصود ہوتا ہے، یا پھر کچھ نہ صحیح تو آخر میں آپ جانتے ہیں کہ صرف مزے لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہماری سوسائٹی میں ہے، یہی کام مشرکین مکہ کر رہے تھے، کہ مسلمانوں کی غیبتیں کر رہے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیبتیں کرتے تھے، جس مجلس میں بیٹھتے میرے آقا کے باب میں برائیاں بیان کرتے۔ یہی بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے، تو ہماری سوسائٹی آج تباہی کی طرف اسی لیے جا رہی ہے۔ تو یہ پہلی برائی بیان فرمائی کہ تباہی ہے۔ قرآن نے کہا ویلن، ویلن کے معنی آتے ہیں تباہی، بربادی۔ جہنم کی ایک کھائی ہے، ایسی خطرناک کھائی جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ایسی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو پہلی بات، پہلی برائی بیان کی کہ جو پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں اور مقصود فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے، بعض مرتبہ انسان کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات بیان کرتا ہے جو اس میں ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے، اس کا مقصد اس کو حقیر بتلانا یا فساد پھیلانا نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح، دوسروں کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی کوئی شخص جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ خود بھی اس بیماری سے بچ جائیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بچ جائیں، اس کے لیے آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کے سامنے جا کر جو اس کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے، تو پھر یہ صحیح ہے۔ ہاں یہ شرط ہے، آپ ایسے شخص کے سامنے جا کر بیان کر رہے ہیں جو اس کو اس گندگی سے نکال سکتا ہے، تو جائز ہے۔ جیسے میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اب میں نے کسی طالب پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی طالب علم غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کے اندر برائی ہے، اب میں نے محتمم صاحب سے جا کر اس کی یہ برائی بیان کی، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میرا وہ بھائی اس گندگی سے بچ جائے، اس لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہومزہ جن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اس میں داخل نہیں ہے۔ دوسری بیماری لومزہ، وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، منہ پر تانے دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب میرے آقا سامنے آتے تو میرے آقا کے منہ پر تانے دیتے، جب صحابہ کرام سامنے آتے تو صحابہ کرام کے منہ پر تانے دیتے۔ آج ہماری سوسائٹی بھی اس بیماری سے اٹی پٹی بھری ہے۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، یہی ہو رہا ہے کہ بات بات پر ہم منہ پر تانے مار دیتے ہیں، لوگوں کو تانے مارتے ہیں۔ یہ ہماری عادتیں بن گئی ہے، جس کو ہم ٹونٹ کرنا کہتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ اور تیسری بیماری قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جو مال جمع کر کر کے رکھتے، یعنی بخیل لوگ، جو لوگوں کو پیسے نہیں دیتے، جو لوگوں میں مال تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اب صدقہ کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، بخاری شریف کے اندر کتاب القدر کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے صدقات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنا مال اسی صورت میں صدقہ کروں گا جب تو میرے بیمار کو شفا دے گا، اگر نہیں دے گا تو میں اپنا مال صدقہ نہیں کروں گا۔ کتنا خود غرض بندہ ہے کہ صدقہ بھی کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا سے جب پوچھا گیا کہ پھر اس صدقے کا فائدہ کیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ صرف اللہ بخیل کے جیب سے پیسے نکلوانا چاہتا ہے، نکالتا نہیں تھا، اب بیمار ہو گیا تو اب نکالے گا، مجبور ہوگا، بس اتنا فائدہ ہوا، اس سے زیادہ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ ایسے اوصاف سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چورا چورا کرنے والی آگ میں جو ہے ڈال دیا جائے گا، یعنی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر چورا بنا دے گی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یہ آگ کیسی ہوگی، آپ جانتے ہیں یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آپ سمجھئے دل سب سے نازک عضو ہے، دل پر جب وہ آگ پہنچے گی تو کیسی تکلیف ہوگی۔
اور تیسرے نمبر پر فرمایا یہ آگ بند کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بخار ہوتا ہے اور بخار اندر ہی اندر گھومتا ہو، باہر پسینے کے راستے سے نہ نکلے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ اندر ہی اندر گھومے گی، مسامات کے راستے سے اس کی گرمی میں باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ کتنے خطرناک کام ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے، اور کامیابی کے جو 4 بڑے بڑے اسباب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔